اور اس کا گزران عیشہ سامان زندگی بقدر ضرورت ہو. شاید آپ کو یاد ہوگا چند ایام پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یورپ میں اب بہت ہی جو سمجھ لیجیے دنیائی لحاظ سے بہت چالاک ہیں، ہوشیار ہیں تو وہ منیمم پر اب اکتفا کرتے ہیں، یعنی گھر میں ہر ایک چیز بقدر ضرورت ہو. کچھ سمجھ گیا؟ فرنیچر ہو، کپڑے ہوں، دیگر چیزیں ہوں، بقدر ضرورت. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زائد چیزوں کو یا زکوٰۃ میں دے دو یا خیرات کرو، کچھ سمجھ گیا، یا بیچنے کے لیے کسی کو دے دو، لیکن زیادہ سامان جمع کر کے رکھنا یہ ٹینشن ہے، اس کا سکون ضرور متاثر ہو کے رہے گا. کچھ سمجھ، بقدر ضرورت، کیونکہ پھر ان چیزوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کپڑوں کو بار بار دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، پریس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے. تو سید الکونین علیہ افضل الصلوات و ازکی تسلیمات جو لائف سٹائل ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہے. دراصل ہم ڈیپ نہیں جاتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے ہیں، اس لیے جو ممکن پیس آف مائنڈ، سیٹسفیکشن، اطمینان، وہ سب سے زیادہ انبیاء کو تھا، پیارے نبی کو نصیب تھا، اور آپ کے جو حقیقی عظیم الشان پیروکار تابعدار حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے اندر یہ صفت تھی. اب وہ بیٹا وہ بیٹی جسے نصاب ہی میں دوران لرننگ ہی، سکولنگ کے دوران ہی صرف پیسوں کے خواب دکھائے گئے، پیسہ چاہیے، تو ضرور اس کے ایمان میں تزلزل آ کے رہے گا. اس لیے بچپن ہی سے وہ چوری کرنے لگتے ہیں، جوانی میں ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ پیسوں کا چسکا ہے، نشہ ہے. یہ بدترین شیطانی تربیت ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین میں سے کوئی ایک تھا، تو اس نے صدقے کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کھانا شروع کیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کک کک، ہم عالم تھا ان لا ناکل صدقہ. میں کشمیر میں اس کو ترجمہ کرتے اے سنا، اس بات سنا اے مجھ سے نکالتا ہے، کھانے نہیں دیا. یہ ہے بچپن سے تربیت. ہم بچپن ہی میں بچوں کو کیا حرام کھلاتے ہیں، پھر بعد میں والدین کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے، نقص سزا. چونکہ آج دولت کی پوجا کی جا رہی ہے، ہمارے جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے. اس لیے وہ بہت تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وہ خواب بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، دل و دماغ میں اسی فکر کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، ہر دم یہی فکر، پیسے چاہیے، دولت چاہیے، چاہے چوری کرنی پڑے، جیب کاٹنا پڑے، جھوٹی قسم کھانی پڑے، دھوکہ دینا پڑے. یہ سب خطرناک جرائم ہیں. یہی دولت کی پوجا ہے.
یہی دولت کی بھائی سجدہ ضروری نہیں ہے. جس چیز کے لیے اپنی عزت کو گنوا دے، اپنے ایمان کو ضائع کرے، خوف خدا کو دور کر دیا، تو یہی پوجا ہے. اس لیے جب ہمارے اندر قناعت آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر ہم قانع رہیں، صابر رہیں، شاکر رہیں، وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اسے غیر معمولی اطمینان، پیس آف مائنڈ ضرور نصیب ہوتا ہے. جو دولت کی تلاش کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے اس پر سکون حرام ہے. وہ لذیذ نعمت کھاتے وقت بھی وہی سوچتا ہے، اس وقت بھی بے قرار ہوتا ہے. جو چاہے وہ سویا ہوا ہو بے قرار ہوتا ہے، چاہے وہ سفر کر رہا ہو بے قرار ہوتا ہے. اور جس نے قناعت کی، اسی لیے تو بشارت شروع میں سنائی گئی، توبہ، سما گیا، یعنی وہ خوش قسمت ہے، لکی ہے، فارچونیٹ ہے جسے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی. ٹھیک ایمان ہے، ٹھیک عمل صالح ہے. عمل صالح میں یہ حسن خلق بھی ہے کہ قناعت پسندی ہے. حریص نہیں ہے، لالچی نہیں ہے. حریص لالچی ہی چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو اس کے پاس جو اطمینان ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتا ہے. وَقَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ، اور اس نے قناعت کی، اللہ کے دیے ہوئے پر بالکل صابر شاکر رہا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی ولیہ تھی. تو بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہو گئے. پھر فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا. تو جب فاقہ کشی کا ٹائم آ جاتا تو والدہ کہتی، بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. کیا ہماری ماں ایسے مواقع پر روتی ہیں، بیٹا کیا کروں گی، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھا گیا؟ سراپا شکایت. اور ولیہ کیا کہتی ہیں؟ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا، ہم مسکین اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا. چلو ہمارا اضطراری صحیح، لیکن کچھ مشابہت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس واسطے خصوصی توجہات ہے ہماری جانب، حالانکہ ہے امتحان. کچھ سمجھا گیا؟ کیا فرمایا؟ آج ہم اللہ کے گیسٹ سے مہمان ہیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچوں میں جب کھیلتے تو ایک خاص ادا کے ساتھ کہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو وہ بھی انٹرٹین کرتے، انجوائے کرتے، خوش ہو جاتے. آج کا بیٹا بیٹی خوش نہیں ہوں گے، وہ پٹائی کریں گے، کیونکہ اچھا ماحول نہیں ہے، ٹھیک سے تربیت نہیں دی جا رہی ہے. سمجھ گیا؟